ہم نے بہت سے سنجیدہ لوگوں کو یہ پھپتی کستے ہوئے دیکھا ہے، علماء پر، ارباب ولا پر، عاشقان محمد و آل محمد پر۔ جب وہ کوئی دعا کوئی چیز بتاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، ارے جی ہر مرض کی دوا صلی علی محمد، مذاق اڑاتے ہوئے میں نے سنا ہے، نعوذ باللہ۔ محمد اسم اللہ العظم ہیں، اور حضور اور ان کے اہل بیت پر درود بھیجنا بلا شک و بلا شبہ ہر مرض کا علاج ہے۔ یہ نسخہ لے کر جائیے گا، بھولیے گا نہیں۔ خدا سے جو طلب کرنا ہو، شفا طلب کرنا ہو، مال و دولت طلب کرنا ہو، علم طلب کرنا ہو، معرفت طلب کرنا ہو، زندگی طلب، جو طلب کرنا ہو خدا سے، پہلے درود پڑھیں، پھر طلب کریں، پھر درود پڑھیں۔ خدا مجبور ہے دینے پر۔ مجبور ہے دینے پر، مجبور ہے دینے پر۔ اور طلب کے باوجود اگر دیر میں پوری ہو طلب تو سمجھ لیں کہ وہ طلب آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ مناسب نہیں۔ جو طلب کرنا، ہاں کوشش، جد و جہد، جو فطری طبیعی طریقے ہیں وہ اختیار کرنے ہوں گے۔ علم حاصل کرنا ہے، کتابیں پڑھنی ہوں گی، علماء کے پاس جانا ہوگا، مدرسوں میں جانا ہوگا، یونیورسٹیز میں جانا ہوگا، ریسرچ کرنی ہوگی، ساتھ ساتھ خدا سے دعا بھی کرتے رہیں درود کے ساتھ۔ پروردگار میں محنت کر رہا ہوں، اس محنت کو برابر فرمانا تیرا کام ہے۔ رزق و روزی کا مسئلہ ہو، خوب محنت کیجئے، خوب سعی کیجئے۔ صبح کی بیداری شرط ہے، صبح بیداری کیجئے، سحر خیزی کیجئے، محنت کیجئے، اس کے بعد دعا کیجئے درود کے ساتھ۔ درود، محمد اور آل محمد پر درود، صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں بے انتہا تاثیر ہے، اور یہ نسخہ کسی اور نے نہیں بتایا۔ کون جانتا تھا کہ اللہ کی مجبوریاں کیا کیا ہیں؟ کون جانتا؟ کون جانتا؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں۔ اللہ مجبور نہیں ہے، سوء ادب نہ ہو، لیکن آپ کی محبت کی زبان غزل کی زبان، شاعری کی زبان استعمال کر رہا ہوں، شاعری کی زبان استعمال کر رہا ہوں۔ رحمت کرنا اللہ نے خود اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے، تو یہ اس کی مجبوری ہے۔ رزق دینا اللہ نے خود اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے، اس کی مجبوری ہے، دے گا رزق۔ مجبور نہیں ہے، وہ اپنی رحمت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ لیکن کسے معلوم تھا؟ جسے معلوم تھا اسی نے بتایا، کسی اور نے نہیں بتایا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو اللہ کے رسول پر اور اہل بیت پہ درود ضرور بھیجو، اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے جو خدا کبھی رد نہیں کرتا، اور خدا کریم ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک وقت میں دو چیزیں طلب کرو، ایک دے اور ایک نہ دے۔ نہج البلاغہ، وہ کریم ہے، ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز دے اور ایک چیز نہ دے۔ بہرحال تو بات یہاں تک آ گئی کہ اب آپ کے ہاں مجلسوں میں درود کے نعرے کم لگتے ہیں،
ہے نا؟ صلوات مجلس عزا کی زینت ہے، صلوات علمی مجالس کی زینت ہے، ہر خطبے میں صلوات ہے، درمیان میں صلوات، آخر میں صلوات، نماز کی زینت صلوات، زینت ہی نہیں نماز کی شرط قبولیت ہے صلوات، صلوات کی بڑی اہمیت ہے۔ درمیان میں آ گئی تھی بات تو میں نے عرض کر دیا، لیکن عرض کیا کر رہا تھا کہ اسم اعظم علی الاطلاق ذات مبارک مصطفیٰ ہے، لیکن صرف ایک ہی نہیں ہے، اسم اعظم علی الاطلاق ذات مبارک مصطفیٰ ہے، لیکن اس کے بعد ذات علی مرتضی وہ بھی اسم اعظم ہے، ذات حضرت فاطمہ زہرا وہ بھی اسم اعظم الہی ہے، ذات امام حسن مجتبی، ذات امام حسین، سب اسم اعظم ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا اسماء حسنہ 99 ہیں، اسماء عظمی 14 ہیں۔ اسماء عظمی 14 ہیں، آخری اسم اعظم کا نام بقیت اللہ الاعظم،